السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ماہی روح کی ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ، ایپیسوڈ نمبر 5 کے پارٹ 1 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ بہت سارے لوگوں کو اس ناول کے سیزن 2 کا انتظار تھا، میں نے سٹارٹ بھی کر دی تھی، لیکن اسیرے عشق کی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے سوچا پہلے اسے کمپلیٹ کر دوں پھر اس پر فوکس کروں گی۔ تو آپ لوگوں کو بہت ویٹ کروایا، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ میں اپنے کامنٹ سیکشن میں دیکھنا چاہوں گی۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ حصہ اول۔ کیا بات ہے روہیل، آپ مجھے کال کیوں کر رہے ہیں؟ نیلم نے موقع دیکھ کر روہیل کی کال ریسیو کی تھی۔ نیلم میں روہیل کیا بات ہے؟ آپ اس طرح پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مقابل کو الجھن کا شکار ہوتا دیکھ نیلم نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ نیلم بات یہ ہے کہ اچھا پہلے آپ وعدہ کریں آپ ناراض نہیں ہوں گی۔ بات کیا ہے؟ اب آپ مجھے الجھا رہے ہیں۔ نیلم کا لہجہ حد درجہ نرم ہوا تھا۔ نیلم، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ روہیل ایک سانس میں بول کر چپ ہو گیا۔ وہ ایک پولیس والا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج وہ بہت کنفیوز تھا۔ شاید اس لیے کیونکہ آج سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ نیلم، آپ میری بات سن رہی ہیں؟ مقابل کے جواب نہ دینے پر وہ ذرا پریشان ہوا تھا۔ نیلم، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو آئی ایم ریئلی سوری۔ میں دوبارہ ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ مقابل کی خاموشی پر وہ اسے منانے کی بے جاں کوششیں کر رہا تھا۔ Are you serious؟ کیا آپ کی مزاجی کیفیت درست ہے؟ نیلم نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ نیلم، اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے؟ مجھے آپ پہلی نظر میں اچھی لگی، پھر بس ہر جگہ آپ ہی آپ تھیں۔ میں نے سوچا پہلے آپ سے اظہار محبت کر لوں، پھر اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیج کر نکاح کا پیغام بھجواؤں گا۔ روہیل نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاید اسے نیلم کی باتیں بری لگی تھیں، اور نیلم جو ابھی ہنس رہی تھی روہیل کی باتیں سن کر اسے تو چپ لگ گئی تھی۔ اس کا ارادہ روہیل کی دل آزاری کا نہیں تھا، لیکن اس نے انجانے میں روہیل کا دل توڑ دیا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد زاور اور اس کی فیملی اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر میں باقی مہمان بھی تشریف لے جا چکے تھے۔ اچھا جی، پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ رشیدہ بیگم زبیدہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ اور ماہی، تم بھی ہمارے ساتھ گھر چل رہی ہو؟ اب رشیدہ بیگم ماہی سے مخاطب ہوئی تھیں۔ مما، اسے یہاں رہنے دیں، اس کا جب دل چاہے گا وہ خود آ جائے گی۔ ابھی ماہی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی
پارس نے کہہ دیا تھا۔ لہجے کی کڑواہٹ ماہی خوب پہچان رہی تھی، لیکن اس وقت جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے بڑوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پارس اپنی فیملی کو لے کر گھر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ خوشی ابھی اپنے نکاح کا جوڑا بدلنے کے بعد نائٹ سوٹ پہن کر بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک اجنبی نمبر جگمگانے لگا۔ ہیلو، کون؟ اف، اتنی جلدی بھول گئی؟ چلو تمہیں یاد دلاتا چلوں، کچھ دیر پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے اور اس ناچیز کو آپ کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ زاور کی باتیں سن کر خوشی تن پن کرتی غصیلے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہائے، یہ جو کٹیلا لہجہ ہے نا تمہارا، سچ کہوں تو اسی پر فدا ہوا ہوں میں۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کیسے تم نے مجھے کھری کھری سنائی تھی اور سوری کہنے کے بجائے الٹا میرے ہاتھوں میں کاٹ کر بھاگی تھی۔ محبت کی وہ نشانی اپنے ہاتھوں میں آج بھی لیے پھرتا ہوں میں۔ خوشی سلطان، تیار رہنا اب، وار میں کروں گا، شکاری تم بنو گی۔ آپ کی یہی سب الٹی سیدھی بکواس مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، بائے۔ یہ کہہ کر خوشی نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ وہ تو زاور کی ذومعنی گفتگو سن کر گھبرا گئی تھی۔ کیا میں نے نکاح کر کے ٹھیک کیا؟ خوشی ذرا الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ پارس کپڑے بدل کر منہ پھلائے سونے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ پارس یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ چینجنگ روم سے ماہی نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ماہی نے بلیک کلر کا شارٹ نائٹ سوٹ پہنا تھا جو نرگس آپا نے اسے شادی میں دیا تھا۔ پارس کے بار بار کہنے پر بھی ماہی نے یہ نائٹ سوٹ پہننے سے منع کر دیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن لیمپ کی مدھم روشنی سے پارس کو سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو بھوچنکا سا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماہی بے باکی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ پارس کو تو تب 400 وولٹ کا جھٹکا لگا جب ماہی بے باک ادا سے اس کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اپنے پارس کی گردن پر جھکی بے باکیاں دکھا رہی تھی۔ تم کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو اپنی مما کے پاس رہنا تھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ پارس اسے خود سے دور کرتا ہوا بولا، جبکہ وہ ماہی کی طرح لفظوں کی ادائیگی میں اٹکا تھا، کیونکہ اسے ماہی سے ایسی توقع تو نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا ماہی کتنی شرمیلی ہے۔ وہ مر وہ تو مر کر بھی یہ شارٹ نائٹ سوٹ نہ پہنتی۔ آپ مجھ سے ناراض تھے نا، اس لیے میں آ گئی، ماہی نے بہت پیار سے کہا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی آنے کی۔
جاؤ وہیں رہو، میری فکر ہوتی تو تم اسی وقت مان جاتی، سمجھ آئی نا؟ اچھا جی، تو جناب بہت زیادہ خفا ہیں۔ ماہی نے جھوٹ موٹ سوچنے کی اداکاری کی۔ جی، اور ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری یہ فضول سے ہتھ کنڈوں سے ماننے والا نہیں ہوں۔ تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، تو تم اپنا وقت ضائع مت کرو۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا مسٹر پارس جہاں زیب کہ میں نے وقت ضائع کیا ہے یا نہیں۔ ہاں، سو یو آر چیلنجنگ می؟ ہاں، تو تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ پارس نے اپنی بھویں اچکائی اور چٹکی بجاتے ہوئے کہا، یس، آئی چیلنج یو اینڈ یو ول لوز مسٹر پارس۔ جی ہاں، میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں اور آپ ہار جائیں گے مسٹر پارس، ماہی نے اسی کے انداز میں کہا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ جنہوں نے یہ ناول ابھی تک ریڈ نہیں کی ہے، اس کا سیزن 2 آتش عشق میرے ہی چینل پر اپلوڈ ہے، وہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سیزن 2 مائی ہیرو، اس کی 4 ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دی ہے، وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں ملے، پریشانی ہو، تو آپ لوگ پلے لسٹ میں جا کر آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔